یہ بتائیے کہ یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ آپ کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ جو ڈائریکشن ہے آپ کی وہ بظاہر وہ لگ رہی ہے کہ بالکل درست ڈائریکشن ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ووکیشنل ایجوکیشن نہیں، آپ کے پاس ایک ادارہ ہے نیفٹیک، اس کا بھی کوئی اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر تو بہت زیادہ ایشوز ہیں، ٹیچرز کے بھی ایشوز ہیں، پروگرامز جو ہیں ان کے بھی ایشوز ہیں، اور اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں ہے شاید. نہیں شاید پہلے ایسے تھا، اب نہیں ہے. اب اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس وقت جو اس کی ہم نے ڈیمانڈ اسیسمنٹ کرائی، پروگرامز کو ڈیولپ کرایا، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا گیا، تمام چیمبرز کو، پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز کو. اب کوئی ایسی اسکل ہم دیں گے ہی نہیں جس کی امپلائبلٹی نہیں ہوگی. یعنی اسکل پرووائڈر کو یہ ہمیں گارنٹی دینی پڑے گی، اس کے پیسے ریلیز نہیں ہوں گے لاسٹ ٹرانچ آف منی جب تک ہمیں 80% وہ امپلائمنٹ کی گارنٹی نہیں دے گا. تو ایک تو یہ بڑا ٹیکنالوجی سائڈ پہ، ہاسپٹیلٹی سائڈ پہ، بزنس سائڈ پہ، ڈرائیونگ، ہر چیز. اور اس کی تھرڈ پارٹی اب مانیٹرنگ سرکار نہیں کر رہی، ٹاپ کی انٹرنیشنل ادارے کر رہے ہیں، سٹی اینڈ گلڈز کر رہے ہیں، پیئرسن کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں. تو اور اس کا اب ہم ریئل ٹائم پہ ڈیش بورڈ بنا رہے ہیں جو پرائم منسٹر ایکسیس کریں گے کہ کتنے لوگ کتنے اچھا اس کی اسکل کی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن بھی وہ ٹریڈر کرا کے دیں گے. تو اس سرٹیفکیشن کے بعد کون کہاں جا رہا ہے، کتنا امپلائبل ہو رہا ہے، وہ ڈیٹا بھی ڈیلی کے حساب سے اب ڈیش بورڈ پہ آئے گا. تو تھنگز ول امپروو اور یہ آن دا رائٹ ٹریک. فنڈنگ ٹھیک ٹھاک ہے. اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، از انکلوڈنگ دس کالج 16 ڈگری کالج میں اسی نیفٹیک سے ہم نے آئی ٹی کے ہائی امپیکٹ کورسز سٹارٹ کرائیں. تقریباً 450-500 بچہ ادھر ان 16 کالجز میں ٹرین ہو رہا ہے، جس کو نس ٹرین کر رہی ہے، نمل ٹرین کر رہی ہے، کامسیٹس ٹرین کر رہی ہے، این ایس یو ٹرین کر رہی ہے، اور ایک ادارے میں جی آئی کے ٹرین کر رہی ہے. یہ بچے ہائی اینڈ اے آئی، بلاک چین اور ڈیٹا سائنس کے کورسز لرن کر رہے ہیں. اور یہ وہ ماڈل میں نے آئی آئی ٹی مدراس کا پک کیا تھا، اسی کو ہم نے یہاں اپلائی کیا ہے. تو اس کو ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں، اور یہی چیزیں انشاءاللہ جی بی اے جے کے میں سٹارٹ ہونے لگی ہیں، یہی بلوچستان میں سٹارٹ ہونے لگی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا مدراس کا جو ماڈل ہے آپ اس کو جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یہاں پر کاپی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جاپان کی ہو، چائنا کی ہو، انڈیا کی ہو، جو اسٹرکچر ہے، اگر میرے فائدے میں کوئی چیز آ جائے نتھنگ رانگ ان اٹ. لیکن پھر میں نے اس کو لوکلی کنسلٹ کیا، نسٹ کے ساتھ، لمس کے ساتھ، جی آئی کے کے ساتھ، اور اس پہ ایک پوری ٹیم بیٹھی، اس کو تھوڑا بہت ٹویک کیا ہے. لیکن کانسیپٹ وہی تھا کہ 6 مہینے کا کنڈینس کورس کیا جائے تاکہ 4 سال ویٹ کرنے کی بجائے ہائیلی امپلائبل کورس آپ کو 6 مہینے میں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ انڈیا کے ساتھ اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے اوپر کوئی آپ کو ٹیچرز بھیجنے چاہیے ٹریننگ کے لیے، یا دوسری انگیجمنٹ ہونی چاہیے؟ یہ ہے سر میٹر آف فارن پالیسی. ایجوکیشن پالیسی میں تو مجھے آپ کہیں بھی بھیجیں گے میں جاؤں گا، لیکن اللہ کرے حالات ایسے بہتر ہوں تمام ملکوں کے ساتھ. اٹس ناٹ انڈیا، اٹس ویسٹ. جہاں سے بھی کچھ لوگ ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں، کہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اٹس ایکسچینج آف آئیڈیاز. اچھا وانی صاحب، آپ ذرا ہائر ایجوکیشن میں مختلف یونیورسٹیاں آپ کے پاس، ٹوٹل کتنی یونیورسٹیاں ہیں جن کو وزارت تعلیم دیکھ رہی ہے؟ 9 ہے میرے خیال میں. 9 کے قریب یونیورسٹیز ہیں. تو ان یونیورسٹیز میں کیا نئی چیز انٹروڈیوس ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے ہماری، اس کی امپلائبلٹی کا ایشو ہے. یونیورسٹی سے ڈگری لوگ لے لیتے ہیں. اصل میں نا پاکستان میں ہم سمجھانے میں لوگوں کو کامیابی تک نہیں ہو سکے کہ ہائر ایجوکیشن از اے پریولیج، اٹس ناٹ اے بیسک رائٹ. ہمارے لوگ جو میٹرک ایف ایس سی کے بعد اچھے پرفارمر نہیں ہوتے وہ بھی ہائر ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں. اچھا وہاں جا کے وہ اس طرح کی ریسرچ اور وہ کوالٹی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ آگے امپلائبل بھی نہیں ہو پاتے. تیسری بات یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو اب فوکس رہنا چاہیے آن ایمرجنٹ ٹیکنالوجیز. جو امپلائبلٹی پروگرامز ان کو وہی رکھنے چاہیے جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے. ان پروگرامز کو فار دا سیک آف جنریٹنگ امپلائمنٹ فار ٹیچرز وہ کلوز ڈاؤن کرنا چاہیے، سو دیٹ وی کین سیو منی اینڈ وی کین ڈو لاٹ آف ریسرچ. چوتھی بات یہ ہے کہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اس پہ بورڈ پہ بھی ہوں اور باقی جگہوں پہ بھی بات کرتے رہتا ہوں کہ میں یونیورسٹی مانوں گا تب جب مجھے وہ لسٹ دکھائے کہ اس کے کتنے اسٹوڈنٹس کہاں امپلائی ہوئے ہیں. یہ ڈیٹا اس کی رینکنگ ڈیولپ کرے گا. باقی میں کسی کو چیز دے ہیو ٹو ورک مور، دے آر ڈوئنگ لیس انفارچونیٹلی. اینڈ اگین دے ہیو ٹو اڈاپٹ گلوبل بیسٹ پریکٹسز. یہاں پر یونیورسٹیز بن جاتی ہیں دین دے گیٹ ایکسپینڈیڈ، اور ایکسپینشن میں کوالٹی متاثر ہوتی ہے. فیکلٹی پہ فوکس نہیں ہوتا، فیکلٹی کی ٹریننگ پہ اور بچوں کی آؤٹ پٹ پہ. تو ہائر ایجوکیشن پاکستان میں ہمارا ویکسٹ لنک رہا ہے، اور انفارچونیٹلی بہت زیادہ فوکس رہا ہے کہ پی ایچ ڈیز کریٹ کرنے کا. اچھا پی ایچ ڈی بھی کریٹ کریں تو اچھی یونیورسٹی سے کیمبرج، آکسفورڈ، آئی وی لیگ، یہ دائیں چلے گئے. اور واپس آ کے میں نے جو 2021-22 میں دیکھا تھا کچھ پی ایچ ڈیز نے مظاہرے کیے تھے
ہمیں جاب نہیں مل رہی. تو پھر ایسی پی ایچ ڈی کی کیوں ہے جس کی تمہیں نوکری نہیں مل رہی اور تمہیں مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کا مطلب دیر از اے پرابلم آف کوالٹی آلسو. ہم کم پی ایچ ڈیز پروڈیوس کریں بٹ ہائی کوالٹی پروڈیوس کریں. پاکستان سے بالکل باہر بھیجیں بٹ بیسٹ انسٹیٹیوشن میں بھیجیں. ویک انسٹیٹیوشن جن کی اپنی رینکنگ نہیں ہو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور بھیجیں وہ جو جنرلی ریسرچ پہ اور اکیڈیمیا پہ بلیو کرتے ہیں ان کو کریں. یہ نہ ہو کہ یہ وہ اسکالرشپ لوگ لے چلے جائیں جو پھر واپس ہی نہ آئے. اچھا وانی صاحب, یہ میں نے ضرور دیکھا ہے کہ جو یونیورسٹیز میں جو وزٹنگ فیکلٹی کے ٹیچرز ہیں ان کو 3 ماہ 4 ماہ تنخواہ نہیں ملتی, پیسے نہیں ملتے, اور جو پیسے ملتے ہیں وہ اتنے کم پیسے ہیں کہ وہ کیوں پڑھائیں گے بچوں کو. پھر یہ بچے جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ تو پھر اسی طرح کے آئیں گے. آئی ٹوٹلی ایگری. بیسیکلی یہ گورننس کے ایشوز ہیں. جو وائس چانسلر اسمارٹ ہے نا وہ اپنی سیونگس کر کے اپنی فیکلٹی کو وزٹنگ فیکلٹی کو اسمارٹلی ریوارڈ کرتے ہیں. کچھ انفارچونیٹلی ہیں کہ ان کی یہ پرائرٹی نہیں ہے. وہ پہلے کنٹیجنسی کے بندوں کو ادھر ادھر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر میں پیسہ ایگزاسٹ کر دیتے, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیچرز ہڑتالیں کریں اور شور مچائیں اور پھر ہم پیسے ڈفرینٹ فنڈنگ ایجنسی فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ سے. اٹس ویری انفارچونیٹ. جو ہمارے اسلام آباد سے فیڈرل سے ریسیٹ الحمدللہ ایک کا بھی ایسا مسئلہ نہیں. میں اردو یونیورسٹی میں بہت سارے ٹیچرز ہیں. کراچی کی حد تک میں نے اردو یونیورسٹی پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے. وہاں ملٹیپل لٹیگیشنز ہیں, وہاں پہ منسٹر صاحب بھی انوالو ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے. مجھ سے پچھلی سکسیسو گورنمنٹس میں ایک دوسرے کے خلاف, ایون یہ پریزیڈنٹ اس کے چانسلر ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ کے ساتھ سامنے میٹنگز میں یہ 2 3 گروپس لڑ رہے ہوتے تھے. تو اٹس مور آف کمپلیکیٹڈ پالیٹکس ود ان دا سسٹم. بٹ آپ دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی میں, علامہ اقبال یونیورسٹی میں, اسلامک یونیورسٹی میں, نوم الناس, جتنی ہمارے کانسرٹس ادارے ہیں این سی اے, وہاں یہ مسئلہ نہیں. اٹس اونلی فار. لیکن اردو یونیورسٹی کا اگر یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اس میں منسٹر صاحب بھی انوالوڈ ہیں کراچی کی. ہم نے جو وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ ان کو بیٹھ کے سمجھائیں. جو ریسورسز ہیں ایک دفعہ مانگیں لیکن پھر ان کی یوٹیلائزیشن اور اس کی کوالٹی کو انشور کریں. جو وہاں کی اس وقت جو ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہے دے ہیو فیلڈ اینڈ دے ہیو ناٹ لیوڈ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈز وچ دے ہیو پرامسڈ دیم سیلف. جو سیلری کا جو اسکیل ہے باقی اسکولس کا, وہ آپ آر یو سیٹسفائیڈ؟ جو ٹیچرس کا ہمارا جو سرکاری اسکول کی ٹیچرس کی تنخواہ آپ کے میجورٹی پرائیویٹ اسکولوں سے بہتر ہے. تنخواہ ہے, پینشنیبل ہے, چھٹیاں آپ کو ملتی ہیں, میڈیکل آپ کو ملتا ہے, اسپتالوں تک آپ کو ایکسیس ملتا ہے. ہم نے ریوارڈ سسٹم بھی شروع کیا ہے. اگر گورنمنٹ کی جاب اچھی نہ ہو تو لوگ, ابھی 237 سیٹیں آئی تھیں گریڈ 14 کی, 45,000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے. اس کا مطلب ہے دے اسٹل ہیو انٹرسٹ ان گورنمنٹ جاب. دوسری وہ تو اس لیے انمپلائمنٹ بھی لیکن ایک اور ریزن بھی ہے. جب دیکھیں آپ پی این کی جاب اناؤنس کریں, آپ کے پاس ماسٹرز اور پی ایچ ڈی. ہاں لیکن سر اس میں سینکڑوں اپلیکنٹس وہ بھی ہیں جو آلریڈی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھا رہے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ سرکار کی نوکری پکی ہوتی ہے. یو کانٹ فائر می آن نان پرفارمنس. تو اس وجہ سے ہے. لیکن جنرلی جو میرے پاس ٹیچرز اساتذہ سے میں ملتا رہتا ہوں تو جنرلی ہیپی کہ بیسک سیلریز ان کی ٹھیک ہیں. اسلام آباد میں رہتے ہیں. دیکھیں اگر پنجاب میں رہتے ہوں تو آپ کو اٹک سے لے کے ڈی جی خان تک پہنچایا جا سکتا ہے. یہاں پہ تو دے آر ہیئر. اور آپ جنرلی سیلری کا اسکیل نکالیں گے تو گریڈ 20 میں جو ٹیچرز ہیں ان کی سیلری 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ تو میرے خیال ہے. لیکن گریڈ 20 کے ٹیچرز کتنے ہوتے ہیں؟ وہ بڑے کم ہوتے ہیں ایکچوئل. تو میں نیچے بھی دیکھیں نا تو آپ باقی سرکاری ملازمین کے مقابلے میں نا دا ورکنگ آورس اور یہ پلس دے ہیو اسپیس فار انگیجنگ ان ادر. جیسے یہاں ہمارے 60-70 اسکولوں میں ایوننگ شفٹ ہے, اس میں ایڈیشنل آنرینیم مل جاتا ہے. دین دے ہیو اسپیس فار ٹیوشنز آلسو. تو 9 to 5 تو ان کی جاب نہیں ہے, میکسیمم 2 بجے دے کر. لیکن اسٹل میں نے کہا نا ان کو انسینٹیو فار پرفارمنس دینے کی ضرورت ہے. اس دفعہ ہم نے دیا, جب ہم نے 150 ٹیچرز کو کیش ایوارڈز دیے بیسڈ آن دیئر پرفارمنس. نیکسٹ ایئر 300 کو دیں گے. تو جو کام کرے اس کو زیادہ ریوارڈ کرے, جو کام نہ کرے اس کو. میں ریپ اپ کرتا ہوں. گرلز ایجوکیشن بہت بڑا چیلنج ہے, اور اسلام آباد میں بھی ہم اس کی ہیٹ دیکھتے ہیں. خواتین ٹیچرز ہیں ان کی بھی اپنی ایک کمپلینٹ ہے کہ ان کو بھی ایٹ پار مردوں کی نہیں تصور کیا جاتا. تو اس کے اوپر کیسے کوئی توجہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ گرلز ایجوکیشن اور یہ ٹیچروں کے مسائل یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی کا ایشو, ایک ایکسیس کا ایشو, لاجسٹکس کا ایشو اینڈ گریونس ریڈنشل کا ایشو. یہ 4 ایشوز کو آپ ایڈریس کریں تو باقی ایٹ پار ہے. تو جو لاجسٹکس ایکسیس ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پنک بسیز اور ویسی بسیز اور وہ سارا کچھ دے آر گیٹنگ. سیکیورٹی کا یہ ہے کہ سیکیورٹی آف ٹینیور بھی ان کو دے رہے ہیں. میں نے تمام پرنسپلس کو فائنینشیلی ایڈمنسٹریٹیولی پاور کر دیے کہ کسی ٹیچر کو آپ نے ڈسلوکیٹ نہیں کرنا.
سب کو اپنی جگہ کمفرٹ زون میں جاب کرا رہے ہیں. اور جو چھٹی مانگتا ہے، میں نے کہا جو نہیں کام کرنا چاہتا گو دیم، کو باہر پڑھنا چاہتا ہے تو ہمارے آپ کو اسلام آباد سے جنرلی کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں ہے. پروموشنز کی بھی میں ہر 3 مہینے بعد بورڈز کر رہا ہوتا ہوں، تو وہاں سے ان کی ٹائم اسکیل پروموشن ہے تو ان کو فائنینشیل بینیفٹ بھی ملتا رہتا ہے چاہے اگر ریگولر اوپر سیٹ نہ بھی اویلیبل ہو. اچھا وانی صاحب، آپ بھی ٹیکنیکلی اپنی جاب کے آخری اسپیل پہ ہیں ان مینی ویز. جو کام آپ کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ اپیرنٹلی وہ بڑے ٹینجیبل ہیں. فیوچر ایسا ہی رہے گا یا یہ نہ ہو کہ آپ گئے تو نیا بندہ آیا تو شاید وہ نہ ہو؟ آپ لوگ اکاؤنٹیبل رکھیں گے، اس کی پہرے داری آپ لوگوں نے کرنی ہے. اگلے کو آپ نے پکڑنا ہے کہ ہم نے یہ اسٹینڈرڈ دیکھا تھا، یو ہیو ٹو، آپ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ سوال آپ پوچھیں گے، یہ کنٹینیو کرے گا. سوشل میڈیا اور پلس یہ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، آپ ان کے اندر یہ اسٹیک سسٹم میں ڈال دیں. دے ول ڈیمانڈ دیم سیلف کہ ہم اس اسٹینڈرڈ پہ رہے ہیں، آپ اس سے نیچے نہیں آ رہے. تو سیکرٹری جو بھی ہوگا، ڈی جی ایف ڈی جو بھی ہوگا، اس کو عوام اور آپ لوگ مل کے احتساب کریں گے. تو جو آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کے ڈویڈنٹ ہم کب تک دیکھیں؟ کپل آف ایئرس. لیکن ایک ڈیویڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، انرولمنٹ بڑھ رہی ہے، اٹینڈنس بڑھ رہی ہے، ریٹینشن بڑھ رہی ہے. گرمیاں ہیں، چھٹیاں ہیں، ہمارے بچے سمر کیمپس اٹینڈ کر رہے ہیں، سمر فیسٹا. اس وقت پورے اسلام آباد میں سمر ٹیوشنس چل رہی ہیں میری. تمام 16 کالجز میں تقریباً 3-4 ہزار بچہ اس وقت فری میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں بیسٹ ٹیچر سے فری ٹیوشن پڑھ رہا ہے. ابھی کلاسز سٹارٹ ہونی ہے 1 اگست کو. تو رزلٹس اس کے آئیں گے. بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کو اٹریکٹیو کرنا ہے. آپ آئی سی جی جائیں اور اسکولوں میں جائیں، اب آپ کو پرائیویٹ اسکولوں کی بچیاں چھوڑ کے سرکاری اسکولوں میں آنا شروع ہو گئی ہیں. کیوں؟ وہ کہتی ہیں جب سسٹم اچھا ہے، سیکورٹی بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، ٹیچرس بھی اچھے ہیں، تو وائی ناٹ ٹو کم ٹو اسکول میلز بھی آ رہا ہے. مطلب تو یہ ساری چیزیں ایڈ کریں گے تو حالات کو. باقی ٹینجیبل رزلٹ اکیڈیمکلی اٹ ول ٹیک فیو ایئرس، آپ کو پتہ ہے. وانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو تھینک سر. یو.